اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ کل کی 8 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ تھا۔ آج کی ان آیات کے اندر بھی منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے۔ کل بتلایا تھا کہ منافق کسے بولتے ہیں؟ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر کفر کو، شرک کو چھپا کے بیٹھا ہو اور زبان کے اوپر ایمان کے دعوے کر رہا ہو، جس کا ظاہر الگ ہو اور باطن الگ ہو، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر منافقین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آیت المنافقی ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، کیونکہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف ظاہر کو، جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر کے اس کی جگہ دوسری بات کہنا، اسے جھوٹ کہتے ہیں، اور یہ منافق کا کام ہے، حقیقت کو چھپانا۔ دوسری علامت ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ اور منافق کی تیسری علامت ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب یہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ 3 علامتیں ذکر کی گئی ہے۔ اذا حدث كذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جائے یا اس کو کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ 3 علامتیں۔ ایک اور حدیث کے اندر منافق کی 4 علامتیں ذکر کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائے یہ خالص اور پکا منافق ہے۔ ومن کان فیہ خصلۃ، اور جس شخص کے اندر ان 4 چیزوں اور 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس میں نفاق کی علامت ہے، نفاق کی ایک نشانی ہے، اتنا اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، اتنا درجے کا منافق بن گیا ہے۔ ان میں 3 تو یہی ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے
تو وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی چیز ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر اس کی کسی آدمی سے انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یہ گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے۔ کسی کو گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ تو یہ چند احادیث کے اندر منافق کی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ آج کی ان آیات کے اندر آیت نمبر 17 سے لے کر کے 20 تک ان آیات کے اندر منافق کی مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں دی ہیں۔ مفسر قرآن مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع احمد صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ 2 مثالیں اس لیے دی کہ منافق کی 2 کیٹیگریاں ہیں۔ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو پکے منافق جن کے دل کے اندر کفر جڑ پکڑ گیا ہے، کفر راسخ ہو گیا ہے، بس ظاہر میں وہ صرف ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے یا دنیاوی غرض اور مفاد کے لیے صرف زبان سے وہ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے دعوے کرتے ہیں، باقی ان کے دل کے اندر کفر پورا مضبوط ہو چکا ہے، کبھی نکل نہیں سکتا ہے۔ ایک تو یہ کیٹیگری منافقین کی۔ دوسری کیٹیگری، دوسری جماعت منافقین کی ایسی ہے جن کے دل کے اندر کفر ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے، وہ بیچ میں ڈاوا ڈول ہے، لا ہؤلاء ولا ہؤلاء۔ اس کو یوں مثال دیا ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے 2 ریوڑ کے بیچ میں کھڑی ایک بکری ہے، کبھی دوڑ کے ایک ریوڑ میں گھس جاتی ہے، کبھی دوڑ کے دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ تو اس دوسری کیٹیگری کے جو منافق یہ بھی ایسے ہی ہے، کبھی کبھی ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پکے مومن بن جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی ان کے دل میں آتا ہے آج تو پکے کافر بن جاتے ہیں، تو کبھی کافروں کی جماعت میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایمان والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایمان والوں کی فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، تو ایمان والوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم تو کٹر اور پکے مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان راسخ ہے۔ جب مال غنیمت مل جاتا، فائدہ مل جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کافروں کو کبھی فتح ہوئی، مال سب ادھر چلا گیا ہے، تو ایمان والوں کو چھوڑ کے وہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی مثال دی ہے 2 ریوڑوں کے بیچ میں کوئی بکری کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ایک ریوڑ میں گھس جاتی ہے، کبھی وہاں سے نکل کے اس میں گھس جاتی ہے۔ منافق کی مثال بھی ایسی ہے، کبھی دوڑ کے ایمان والوں کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی پھر دوڑ کے کافروں کے ساتھ چلا جاتا ہے، کوئی ایک اس کا موقف اور مقام ہے ہی نہیں، ادھر ادھر ڈولتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کی 2 مثالیں بیان کی۔ ان میں 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک تو پکے دل کے اندر کافر ہے، زبانی طور پر صرف اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے دل کے اندر بھی کبھی کبھی ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پکے مسلمان بن جائیں، یہ صحیح دھرم ہے، یہ صحیح دین ہے، پھر اس سے پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نار، اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیرے کے اندر کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کچھ بھی۔ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی، اس نے اندھیرے سے بچنے کے لیے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کوئی روشنی جلائی، چراغ جلایا یا آگ جلائی، اس چراغ اور آگ کے ذریعے سے اس کے اطراف کا علاقہ، اس کے ارد گرد کا علاقہ روشن ہوا۔ اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ کیا چیز ہے یہ، فلاں کیا چیز ہے، فلاں کیا ہے، ایسا۔ لیکن اگر کوئی اس چراغ کو اور آگ کو بجھا دے پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ تو منافق کی مثال بھی ایسی ہے۔ منافق
ظاہری طور پر جو ایمان کے دعوے کرتا ہے اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو کافروں پر احکامات لاگو ہوتے ہیں ان سے بچ جاؤں، مسلمانوں کو جو فائدے ملتے ہیں ان فائدے کو حاصل کر لوں، اس لیے زبانی طور پر دعوے کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوگی اللہ تبارک و تعالی ان سب کے سب زبانی دعووں کو ختم کر دیں گے۔ اب ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا، جہنم کی آگ ہی آگ، نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے اور ان کو دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ صم ان کے معنی بہرے، بکم ان کے معنی گونگے، عمی ان کے معنی اندھے۔ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے بہرا، گونگا اور اندھا آدمی۔ جس طریقے سے بہرے، گونگے، اندھے کو نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھتا ہے، نہ کچھ بول پاتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ ان کے پاس یہ سب نعمتیں ہوتے ہوئے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے سامنے اسلام کو کھولا، ایمان کو کھولا، ان کے سامنے ایمان کو پیش کیا، ایمان کو دیا، پھر بھی یہ ایمان کو قبول نہیں کر رہے، ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ان کی یہ بالکل بہرے، اندھے اور گونگے جیسے ہیں۔ ان کو بھی کوئی جسم سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، ان کو بھی اس ایمان سے کوئی ان کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ او کصیب من السماء، دوسری مثال دیتے ہیں، یا منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرا ہو، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور بجلی ہو۔ جب بارش برستی ہے تو آسمان میں بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں اور اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو منافق ہے، منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بارش میں پھنسے ہوئے انسان کی۔ کوئی آدمی گھر سے نکلا، کھیت میں کہیں آگے گیا اور تیز بارش شروع ہو گئی اور اندھیرا گھپ چھا گیا، بجلیاں چمک رہی ہے، بادل گڑک رہے ہیں اور اس کو اکیلے ڈر لگ رہا ہے اور وہیں کھڑا ہے سہما ہوا، اور اس نے ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ کہیں مجھ پر بجلی نہ گر جائے۔ تو کیا کانوں میں انگلی ٹھونس لینے کی وجہ سے بجلی سے بچ جائے گا؟ وہ بجلی سے نہیں بچ پائے گا، چاہے کتنی کانوں میں زور سے انگلیاں ڈال لے، بجلی کی کڑک کی آواز بھی نہ سنے، پھر بھی اگر بجلی گرنے والی ہے تو گر کے ہی رہے گی۔ ایسی مثال منافق کی ہے۔ منافق آدمی یہ صرف زبان سے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانا چاہتا ہے اور دنیاوی نقصان سے بھی بچانا چاہتا ہے، لیکن بچ نہیں پائے گا۔ جو اس کے اوپر کفر کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر جو نفاق ہے، اس نفاق کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو اس پر عذاب آنا ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ اس کی مثال مفسرین نے یوں دی ہے، جیسے خرگوش ہوتا ہے۔ خرگوش کو جب شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور خرگوش بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں تو شکاری کو دیکھنے نہیں ہوں، اب مجھے بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ اگر خرگوش کے آنکھیں بند کرنے سے خرگوش یہ سمجھ لے کہ مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ خرگوش کی بیوقوفی ہے۔ اسی طریقے سے منافق آدمی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس کر کے یوں سمجھے کہ میں تو بجلی کی کڑک کی آواز سن نہیں رہا ہوں تو وہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، مجھ پر نہیں گرے گی، اس لیے بجلی تو جس پر گرنے والی ہوگی وہ گر کر رہے گی۔ اسی طریقے سے نفاق جو دل میں چھپا ہوا ہے اللہ تو اس کو جانتا ہی ہے۔ منافق کتنا بھی اس کو چھپائیں، کتنا بھی اس کو چھپا کر کے زبان سے اسلامی دعوے کریں، لیکن اللہ تو دل کا حال جاننے والا ہے، اور پھر ان کے دل کی جو حالت ہے اس کے مطابق اللہ کے فیصلے ہونے والے ہیں، ان پر مصیبتیں آنے والی ہیں، ان پر اللہ کے عذاب آنے والے ہیں۔ اس لیے منافق یہ نہ سمجھیں ہم دل کے اندر جو کفر چھپا کے بیٹھے ہیں، جو اسلام کے خلاف دشمنی چھپا کر بیٹھے ہیں، اس کو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ تو سب جاننے والا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ دنیا میں چاہے تم تھوڑا سا نفع حاصل کر بھی سکتے ہو، کیونکہ انسان نہیں جانتا کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے۔
یہ اللہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے منافقین کی فہرست اور لسٹ بتائی تھی اس واقعے کے بعد۔ کل جو واقعہ بتلایا تھا نا وہ بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو عامر، یہ نجد کا رہنے والا، نجد ایک علاقے کا نام ہے۔ اس نجد سے قبیلہ بنو عامر کا ایک آدمی آیا، نبی علیہ السلام سے 70 صحابہ کو لے گیا اور اس نے ان صحابہ کو قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پورے منافقین کی فہرست بتلا دی تھی وحی کے ذریعے سے کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ان سے بچتے رہنا، ان کی بات کبھی مت ماننا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا اور نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق تھا، ورنہ آپ جنازے میں ضرور شریک ہوتے تھے۔ کس کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی منافق تھا، اس کی زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ اللہ نے نبی کو بتلا کر ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ آگے نہیں بتاؤ گے کسی کو، بس راز میں رکھنا ان کو کہ کون کون منافق ہے، تم ان کے شر سے بچتے رہنا، باقی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان سے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کے رازداں ہو، نبی نے آپ کو اپنے ایک راز کی بات بتلائی ہے، منافقوں کی فہرست بتلائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے پوری لسٹ اور فہرست بتلا دو، بس میں اتنا پوچھتا ہوں کہیں اس لسٹ میں، اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی اور نفاق سے، منافقت سے بچنے کی کتنی فکر تھی۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، نبی کا سسر عمر فاروق بھی پوچھ رہا ہے کہیں میرا نام ان منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے، ان کی لسٹ میں تو نہیں ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور نفاق سے ہمیں بچا، منافقت سے بچا۔ منافقت بڑی خطرناک چیز ہے، جو آدمی منافقت میں پڑ گیا اس کی آخرت برباد ہونی ہی ہونی ہے، آخرت میں اس کی کامیابی کے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ او کصیب من السماء، یا اس منافق کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہو، ورعد، کڑک ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی آواز سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں بجلی ہمیں گر کر کے مار نہ دے۔ تو کیا انگلیوں میں، کانوں میں انگلی ڈالنے کی وجہ سے آدمی موت سے بچ جائے گا؟ اس بجلی کے گرنے سے بچ جائے گا؟ نہیں بچ پائے گا۔ اسی طریقے سے دل کے اندر جو کفر چھپا ہوا ہے، یہ کفر تو انسان کو جہنم میں لے کے ہی جائے گا، چاہے کسی بھی طریقے سے تم زبانی طور پر کتنے ہی بڑے بڑے دعوے کرو، ان دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے دل کی حالت، دل کی کیفیت، دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، ایمان ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اسی لیے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی، ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تو دل کے اندر کی چیز ہے۔ کس کے اندر کتنا ایمان ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کون منافق ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کون پکا مومن ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی پر ہم نہ تو منافق کا جو ہے الزام لگا سکتے ہیں، نہ کسی کو بہت ہی زیادہ جنتی جہنمی قرار دے سکتے ہیں۔ ہاں امید کر سکتے ہیں، کوئی آدمی نیک ہے تو اس کے لیے جنتی ہونے کی امید کر سکتے ہیں، کوئی بدکار فاسق فاجر ہے تو اس کے بارے میں ڈر سکتے ہیں کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی ان کی
نگاہوں کو اور ان کے دیکھنے کی قوت کو اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب وہ بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کے اندر چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سننے کی قوت کو اور دیکھنے کی قوت کو اچک کر لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقین کی حالت بتلائی ہے کہ منافق اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی کہیں جنگل میں ہے، ویرانے میں ہے، اندھیرے میں ہے، وہاں پر اس کو کہیں سے تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، تھوڑا روشنی میں چلتا ہے، پھر روشنی ختم تو اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی منافق آدمی ہے۔ یہ جب دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دعوے کر کے اس فائدے کو اٹھا لیتے ہیں، جیسے ہی دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں۔ اور ان کی حالت جنگ کے موقع پر بھی ایسی ہوتی تھی۔ یہ کبھی بھی خلوص دل کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جب جب بھی ان کو جنگ کے لیے بلایا جاتا یا تو بہانہ کر کے بیٹھ جاتے کہ ہمارے گھر میں فلاں کام ہے، ہمارے یہ عذر ہے، ہمارا فلاں عذر ہے، اور کبھی جاتے بھی تھے تو صرف تماشائی بن کر کہ آج تو بہت خطرناک کافروں سے ان کا مقابلہ ہے، ان کو تو کافر بالکل پیش ڈالیں گے، ان کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے، ہم جائیں گے اور اپنے آنکھوں سے ان کا تماشا دیکھیں گے۔ یوں تماشائی بن کر جاتے تھے۔ اسی لیے کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جنت اور جہنم کو بنانے کے بعد حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے، جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھا، واپس آ کر کہنے لگے الہی با خدا، جو بھی اس جنت کو دیکھے گا وہ تو بس اسی کی طلب میں لگا رہے گا، اس کو حاصل کیے بغیر تو کہیں رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے، مصیبتوں سے گھیر دیا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، نیند کی قربانی دینی ہے، قرآن پڑھنا ہے، حلال کمانا ہے، اور سچائی پر رہنا ہے، امانت داری پر رہنا ہے۔ ان سب چیزوں سے جنت کو گھیر دیا۔ پھر جبریل کو کہا اب جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے، دیکھا جنت تو بہت بہترین ہے لیکن بہت مشقتوں سے اور مصیبتوں سے اور بہت زیادہ قانونوں سے گھری ہوئی ہے، یہ قانون تو کوئی بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ واپس آ کر کہنے لگی یا اللہ جنت تو بہت خوبصورت ہے لیکن جو جنت تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت تکلیف مشقت والے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں تک پہنچ پائے گا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جہنم کو بنانے کے بعد جبریل کو کہا جاؤ جہنم بھی دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے، اتنی مشقت والی چیزیں، پریشانی والی چیزیں، آگ ہی آگ، پی پی پی، خون ہی خون، گندگی کے دریا ہی دریا۔ کہنے لگے ایسی گندی چیز، ایسی بری چیز، ایسی عذاب والی چیز، ایسی سختی والی چیز، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ تو بس اس سے بچنے کی فکر میں لگا رہے گا۔ اللہ نے اس کو خواہشات سے، آشائشوں سے گھیر دیا چاروں طرف کہ جہنم میں جانا ہے، فلم دیکھو، انگریزی کی طرح کے بال کٹنگ کراؤ، ٹخنوں سے نیچے تم جو ہے شلوار وغیرہ رکھو اور سود کھاؤ، حرام خوری کرو، لوگوں کو ساتھ دھوکہ دھڑی کرو اور چوریاں کرو، ڈکیتیاں ڈالو، یہ سب برائی کے کام کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جب جبریل یہ دوبارہ دیکھ کر واپس آئے، کہنے لگے جہنم تو بہت بری خطرناک چیز ہے لیکن جن چیزوں سے گھری ہوئی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کوئی آدمی اس سے بچ پائے گا، سب لوگ ان میں پڑیں گے اور سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جنت اور جہنم ان دونوں چیزوں کو بتلایا اللہ نے، اور دونوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قانون رکھے ہوئے ہیں۔ جہنم میں جانے کے لیے بس آدمی غفلت کی زندگی گزارے، خواہشات کی زندگی گزارے، جہنم میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے عبادات، جہاد اور خواہشات سے رکنا پڑے گا، جب رکیں گے تبھی وہاں تک پہنچیں گے۔ اور منافق کے اندر
کبھی بھی منافق خواہشات سے رک نہیں سکتا ہے. منافق تو چلتا ہی خواہشات پر ہے، اس کی تو پوری جو ہے زندگی کا دار و مدار خواہشات پر ہی ہے. جیسے ہی اپنا فائدہ ہوتا ہو نظر آیا، چاہے پورا دین ڈھہ جائے، دین دنیا سے ختم ہو جاوے، بس اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اس لیے منافق سے اور منافقین سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہماری نفاق سے، منافقوں سے اور منافقت سے، ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، شرک سے پاک فرما، فسق و فجور سے پاک فرما. ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، قرآن کی تعلیم سے منور فرما، قرآن کے علوم سے منور فرما، قرآن کے نور سے منور فرما. یا اللہ قرآن کی مٹھاس نصیب فرما، قرآن کی چاشنی نصیب فرما، دین کی مٹھاس نصیب فرما، ایمان کی مٹھاس نصیب فرما. کفر سے، شرک سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے، گندگیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، حلال کشادہ روزگار نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین.